آج کی جو میری گفتگو ہے وہ خصوصی طور پر اپنے عظیم لیڈر، عظیم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مد ظلہ العالیہ کے ساتھ ائمہ کرام خطبائے مساجد کے حوالے سے ہے، اور میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی توجہ وہ ائمہ کرام کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طور کے سال 2018 میں ہمارے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم تھی، تو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے پورے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک سروے کا انعقاد کرایا اور قریباً 58,000 علماء کرام ائمہ مساجد کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے یہ اندیہ ظاہر کیا کہ کیوں نہ ان علماء کرام اور ائمہ مساجد کو ماہانہ وظیفہ اور اعزازیہ جاری کیا جائے۔ تو چونکہ اس وقت جو تھی صوبائی حکومت، اس کا دورانیہ وہ ختم ہو چکا تھا، تاہم اگلی بار پھر ہمارے صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی، تو جو ہمارے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے محمود خان، انہوں نے اس سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے مشن کو آگے بڑھایا اور علماء کرام اور ائمہ مساجد کو ماہانہ وظیفہ اور اعزازیہ وہ جاری کیا۔ لیکن اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے صوبائی حکومت کی جانب سے علماء کرام ائمہ مساجد کو دیے جانے والے اعزازیے پر شدید تنقید کا اظہار کیا اور اسے ایک سیاسی رشوت قرار دیا، اور اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ صوبائی حکومت کو این جی اوز کی طرف سے ایک منفی ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو کہ صوبائی حکومت اب اس ٹارگٹ کی پاداش کے لیے وہ ائمہ کرام کو ایک اعزازیہ دینے جا رہی ہے، لیکن پس پشت اس کے مقاصد اور ہیں اور اغراض اور ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جو سیاسی اور سرگرم اور سرکردہ رہنما تھے، انہوں نے اس اعزازیہ کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ صوبائی حکومت اس اعزازیہ کی وجہ سے پھر ان ائمہ کرام پر اپنا بیانیہ مسلط کرے گی، اور اسی طرح دیگر کئی قسم کے جو تنقیدات تھے وہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اس اعزازیہ پر اور اس ماہانہ وظیفے پر وہ عائد کیے گئے۔ لیکن چونکہ اب جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، وہ اس طرح ہے کہ ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی حکومت اب ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ان کی صوبائی جو وزراء ہیں وہ بھی پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو داماد ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا گورنر ہے، اور چونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خود پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، پورے پاکستان کی جو سیاسی جو اب صورتحال ہے اس کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک اچھی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں اور اپنی طاقت بھی وہ رکھتے ہیں۔ تو ائمہ کرام کے حوالے سے میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ استدعا کروں گا کہ الحمدللہ اب تو وہ ماحول نہیں، نہ عمران خان ہے اور نہ اس کی صوبائی حکومت ہے اور نہ اس کی مرکزی حکومت ہے، اب اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، آپ ان ائمہ کرام اور خطباء مساجد کے حوالے سے کوئی قانون سازی پیش کریں اور اس حوالے سے کوئی قانون پاس کرائیں کہ ائمہ کرام اور خطباء مساجد کو کیوں اتنے کم معاوضے وہ اہل محلہ کی جانب سے دیے جاتے ہیں، کیا ان کی خدمات جو ہیں وہ اس معاشرے کے لیے کم ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے اور ان ائمہ کرام کے لیے سرکار سے ماہانہ جو ہے وہ کوئی تنخواہ مقرر کرے، کیوں نہ ان ائمہ کرام کی بھی ذاتی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں، ان کی بیچاروں کی بھی ذاتی ضروریات ہوتے ہیں، جن کا اندازہ بخوبی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہے، کیونکہ یہی ائمہ کرام
کرام اور خطباء کرام وہ آئے وقت وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی جو کمپین ہے وہ بھی مساجد میں چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو ریلیاں ہوتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، ان میں یہ مساجد کے ائمہ جو ہیں اور خطباء جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو حکومت الحمدللہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر سب کچھ کرتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ صاحب اقتدار حلقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان ائمہ کرام اور خطباء مساجد کی جو نظریں ہیں وہ اپنے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم نے ہر فورم کے اوپر ان کا ساتھ دیا اور کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن آج جو قائد جمعیت ہیں اور ہمارے قائد ہیں وہ ہمارے حقوق کے لیے کیا کرتے ہیں اور ہماری جو ترجمانی ہے وہ کس طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ آج حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مفتی اسد محمود صاحب وہ بھی مرکزی وزیر ہیں، اور اسی طرح ان کی حکومت میں دیگر بھی اثر رسوخ ہیں، حتیٰ کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ تو کیوں نہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہ ان ائمہ کرام اور خطباء مساجد کے حوالے سے قانون سازی کرے اور ان کو ماہانہ وظیفہ اور اعزازیہ جاری کرے۔ اب تو عمران خان کی کوئی حکومت نہیں، نہ ان عمران خان کے جو منفی وہ جو ٹارگٹ تھے وہ اب نہیں رہے، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب عالی نال آپ ہیں۔ تو خدا را ان ائمہ کرام کے حوالے سے بھی سوچیں، یہ ائمہ کرام جو ہیں یہ اس معاشرے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج لیبر قوانین موجود ہیں، اگر کوئی مزدور وہ 24,000 سے کسی جگہ پر کم تنخواہ پر وہ کام کر رہا ہو تو لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس مالک کے خلاف، چاہے وہ کارخانہ ہو، چاہے وہ مل ہو یا فیکٹری ہو یا کوئی پیٹرول پمپ ہو یا ہوٹل ہو، تو ان کے مالکان کے خلاف تو کارروائی کرتی ہے۔ لیکن ان ائمہ کرام اور خطباء مساجد کی جو تنخواہ ہے وہ 4 سے 5,000 یا 8,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوتی ہے۔ تو مہنگائی کے اس دور میں ایک امام مسجد یا ایک خطیب وہ 10,000 کے اوپر کس طرح گزارا کرے گا اور اپنے اہل و عیال کی وہ کس طرح پرورش کرے گا؟ تو اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ضرور ایک اقدامات اٹھائیں گے، اور ائمہ کرام اور خطباء کرام کے جو امیدیں ہیں اپنے قائد جمعیت سے وہ انشاءاللہ قائد جمعیت ضرور پورا کریں گے۔